پرانے زمانے کی بات ہے۔ دور ایک سرزمین تھی جسے پرستان کہا جاتا تھا، جہاں رنگ برنگی پریاں آباد تھیں۔ اس پرستان کے بیچوں بیچ ایک شفاف نیلے پانی کی جھیل تھی۔ اسی جھیل کے قریب ایک حسین پری رہتی تھی جس کا نام لیرا تھا۔ لیرا کی خوبصورتی کی مثال دینا مشکل تھا۔ اس کے لمبے ریشمی چاندی جیسے چمکتے بال تھے۔ اس کی آنکھیں بڑی اور دلکش تھیں۔ اس کے ہلکے گلابی پروں سے روشنی کی ہلکی سی جھلک آتی تھی، جیسے پھولوں کی نرم پنکھڑیاں ہوا میں جھوم رہی ہوں۔ لیرا کی سب سے قریبی سہیلیاں رنگ برنگی تتلیاں تھیں، جو اس کی رہنمائی کرتیں کہ کہاں سب سے پہلے میٹھا رس ملے گا۔ لیرا اپنے شیشے کی چھوٹی سی بوتل لے کر پھولوں سے رس جمع کرتی، پھر اس رس کو اپنے پارلر لے جا کر جادوئی میک اپ پروڈکٹس تیار کرتی تھی۔ یہ پروڈکٹس اتنے نایاب اور جادوئی تھے کہ کسی بھی بدصورت پری کو حسین بنا سکتے تھے۔ لیرا کا پارلر پرستان کا مشہور ترین پارلر تھا، جہاں تمام پریاں خود کو خوبصورت بنانے آیا کرتی، لیکن رات کی خاموشی جب پرستان کو اپنی چادر میں لپیٹ لیتی تو ایک خونخوار اور خوفناک بلا اندھیروں سے نکل کر آتی اور پریوں کو اغوا کر لیتی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ بلا کہاں سے آتی، کس دنیا سے اتری اور کس جادوئی راستے سے پریوں کو لے جاتی تھی۔ صبح ہوتے ہی پرستان میں ہلچل مچ جاتی، کہیں کسی پری کا تاج پڑا ہوتا تو کہیں نازک پروں کی کٹی پھٹی پنکھڑیاں، لیکن اس پراسرار بلا کا کوئی سراغ کسی کو نہیں ملتا۔ پرستان کی حکمران ملکہ ایلڈوریا حسن و جلال کا پیکر تھی۔ پریاں اس کے محل کے دروازے پر جمع ہو کر اپنی گمشدہ سہیلیوں کی اطلاع دیتی۔ ملکہ فوراً اپنے شاہی محافظوں کو بھیجتی، جو جنگلات اور وادیوں کی خاک چھانتے، مگر ہر بار خالی ہاتھ واپس لوٹتے۔ ایک شام جب نارنجی سائے پرستان پر اتر رہے تھے، ہوا میں پھولوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ لیرا ان حسین لمحوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ اتنی محو ہو گئی کہ میک اپ کے لیے رس جمع کرنا بھول گئی، وہی رس جو اس کی خوبصورتی کا راز تھا۔ جب رات کی تاریکی ہر طرف پھیل گئی، لیرا اپنے ٹری ہاؤس گئی، مزے کے پھل کھائے اور پھر جنگل کی طرف نکل گئی تاکہ خاص جڑی بوٹیاں لے سکے، مگر جلد ہی اس کی نظر ایک ہولناک منظر پر جم گئی۔ وہی بلا، وہی خوفناک بلا، پریوں کو اپنے لمبے سیاہ پنجوں میں جکڑے ایک اندھیرے غار کی طرف لے جا رہی تھی۔ لیرا کا دل تیز دھڑکنے لگا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ چپکے سے ایک پتھر کے پیچھے چھپ گئی اور غار کے اندر جھانکنے لگی۔ غار کے اندر بلا نے ایک پری کے نازک پر نوچ لیے تھے اور وہ پری درد سے چیخ رہی تھی۔ وہاں اور بھی پریاں تھیں بندھی ہوئی، ان کے بھی پر غائب تھے۔ لیرا نے دیکھا کہ وہ بلا ایک چمکتے ہوئے کیمیکل میں ڈال رہی ہے جو ابلنے لگا، اور کچھ لمحے بعد اس سے ایک شاندار میک اپ پروڈکٹ تیار ہو گیا۔ پھر اچانک بلا کی شکل بدلنے لگی اور وہ ملکہ ایلڈوریا بن گئی۔ لیرا ششت رہ گئی۔ یہ ملکہ ہے، وہ بڑبڑائی۔ وہی ملکہ جو سب کی محافظ تھی، خود ہی پریوں کو قید کر رہی تھی۔ ملکہ نے وہ تیار شدہ میک اپ اپنے چہرے پر لگایا اور اس کا حسن ایک نئی جادوئی چمک سے دہکنے لگا۔ لیرا دل شکستہ ہو گئی، چپ چاپ واپس اپنے ٹری ہاؤس لوٹ آئی۔ ساری رات وہ سوچتی رہی کہ کچھ بھی ہو، اپنی سہیلی پریوں کو بچا کر رہے گی۔ اگلی صبح وہ ایک ایسے حصے میں گئی جہاں سفید گھنٹی نما پھول ہوا کے ساتھ نرم آوازیں نکالتے تھے۔ وہاں ایک پرانی جھونپڑی تھی، ایک جادوگر کی، جو ملکہ ایلڈوریا کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ جادوگر نے لیرا کو دیکھتے ہی کہا، میں جانتا ہوں تم یہاں کیوں آئی ہو۔ اگر تم ملکہ کی حقیقت سب کے سامنے لانا چاہتی ہو تو تمہیں ایک خاص جادوئی کیمیکل چاہیے۔ وہ کیمیکل سنہرے اور چاندی جیسے پھولوں کے باغ میں ہے، جہاں ایک نیلی جھیل ہے۔ اس جھیل کے اندر ایک سنہری مچھلی ہے جس کے اندر ایک جادوئی صندوق چھپا ہے۔ اسی صندوق میں وہ کیمیکل ہے جو ملکہ کو اس کی اصل شکل میں لے آئے گا۔ لیرا کی آنکھوں میں عزم چمک اٹھا۔ وہ فوراً روانہ ہوئی۔ جب وہ باغ میں پہنچی، سنہرے پھول سورج کی روشنی میں ستاروں جیسے چمک رہے تھے۔ اسے وہ نیلی جھیل نظر آئی اور پھر سنہری مچھلی۔ لیرا نے مچھلی کو پکڑا اور جیسے ہی اسے کھولا، ایک چھوٹا سا جادوئی صندوق نکلا۔ اسی میں وہ کیمیکل تھا جو ملکہ کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے لا سکتا تھا۔ لیرا واپس اپنے سیلون آئی اور اپنی جادوئی صلاحیتوں سے ایک نیا میک اپ تیار کیا۔ پھر وہ اسے ملکہ کے محل لے گئی۔ ملکہ عالیہ، یہ میک اپ آپ کے حسن کو مزید نکھار دے گا، یہ میرا تحفہ ہے۔ ملکہ نے غرور سے میک اپ اپنے چہرے پر لگایا اور اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ بگڑنے لگا۔ وہ حسین چہرہ ایک ڈائن میں بدل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہی بلا سب کے سامنے آ گئی۔ شاہی محافظوں نے فوراً تیروں سے اس کا گھیراؤ کیا۔
1 2 3 تیر چلے اور بلا ایک چیخ کے ساتھ راکھ میں بدل گئی۔ جادو کا اثر ختم ہو گیا، تمام قید پریوں کو دوبارہ پر مل گئے اور وہ سب آزاد ہو گئیں۔ پرستان میں جشن چھا گیا، رنگ برنگی پریوں نے خوشی سے گیت گائے، رقص کیا اور ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ آخر کار لیرا کو اس بہادری کے بدلے پرستان کی نئی ملکہ بنا دیا گیا۔ اس کے دل میں نہ غرور تھا نہ لالچ، بلکہ صرف محبت اور اپنی سہیلی پریوں کے لیے ایک نرم سا دل۔